بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں خالق کائنات کی عنایات کے تصدق سے جامعہ نوریہ رضویہ فیصل آباد کی نمائندہ طلباء کی نمائندہ تنظیم بزم نور ادب کے پلیٹ فارم سے سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان اسلام، ایمان اور احسان۔ ڈیفائن کریں گے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اور اس کی حدود کو جانیں گے۔ احادیث مبارکہ کا مضمون شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ شخص عرض کرنے لگا، ایو مسلم خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو وہ شخص پوچھنا یہ چاہتا ہے، آقا ہم سب سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں، بہتری کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کہاں سے شروع کریں؟ آقا روزے سے شروع کریں، حج سے شروع کریں، زکوٰۃ سے شروع کریں، نماز سے شروع کریں؟ سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو وہ سفر کہاں سے شروع کیا جائے؟ الغرض کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آقا میں سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں، سفر کہاں سے شروع کروں اچھا بننے کا؟ اب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بہتری کا سفر شروع کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے شروع کرو۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ گارنٹی، یہ ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ سب سے بہتر شخص، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وضع قطع بیان نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ اس بندے میں سجدوں کی طوالت ہو، اختصار ہو، کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔
وضاقتہ کا بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، لگتے ہاتھوں ایمان کی تعریف بھی کر دیں۔ آقا مومن کسے کہتے ہیں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، لا یؤمن، لا یؤمن، 3 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی۔ اب سامعین، میں ہوں، سامعین ہیں، ایمان سے بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر قسم کھائے کوئی بات کر دیں، کسی میں اتنی جرت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جس بات کی قسم 3 بار قسم کھائی جائے اور قسم کھا کر کہنے والا بھی رب کا محبوب ہو، اس بات کی اتھارٹی کا مقام کیا ہوگا، اس بات کی ویلیو کتنی ہوگی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار قسم کھائی، پوچھنے والا جو سامع تھا، پوچھنے والا شخص تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار قسم کھائی، نہ جانے اللہ کا رسول کیا کہنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، جب 3 بار قسم کھائی، وہ شخص آگے سے کہتا ہے قیل من یا رسول اللہ، کون؟ آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کون؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، فرمایا اس کے اندر ایمان کی رتی تک نہیں، جس کو پہلے ڈیفائن کیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، وہ تھا اسلام، اور یہ آ گیا ایمان کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، فرمایا اس میں ایمان کی رتی تک نہیں۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا جس شخص سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہیں وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے، اور جس کی زبان، ہاتھ سے، جس کی حرکتوں سے فرمایا اس کے مسلمان بھائی کا مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، فرمایا وہ مومن تو کیا مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اب یہاں ایک قابل توجہ بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس کا لفظ استعمال فرمایا حدیث مبارکہ میں، تو الناس کا لفظ استعمال فرما کر، حکم دے کر اس بات کی تردید کر دی کہ تمہارا پڑوسی ہو، خواہ وہ عیسائی کیوں نہ ہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، فرمایا تمہارا محلے دار، تمہارے گاؤں میں رہنے والا، تمہارے شہر میں رہنے والا، تمہارے صوبے میں رہنے والا، فرمایا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کافر ہوتے ہوئے کو نہیں دیکھنا، فرمایا جو اس کی بھی عزت مال جان کو محفوظ رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سب سے بہتر مومن ہے۔ اور پھر احسان کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے؟ حسن احسان سے ہے، حسن کہتے ہیں توازن کو، اور جس شے میں جتنا توازن آتا چلا جائے گا وہ شے اتنی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ اب سفید رنگ ہو نا، رنگ وہ زیادہ سفید ہو تو پھر بھی اتنا حسین نہیں لگتا، اگر وہ رنگ زیادہ کالا ہو تو پھر بھی اتنا حسین نہیں لگتا، لیکن جب اس رنگ میں توازن آ جاتا ہے، اس رنگ میں بیلنس آ جاتا ہے، پھر وہ رنگ حسین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعضائے جسمانی ہیں، اگر کسی کے کان بڑے بڑے ہوں وہ خوبصورت نہیں لگے گا، اگر کسی کا ناک لمبا ہو وہ خوبصورت نہیں لگے گا، اسی طرح زیادہ چھوٹے ہوں پھر بھی وہ خوبصورت نہیں لگے گا، بلکہ جب توازن ہوگا،
بیلنس ہوگا پھر وہ شخص خوبصورت لگے گا، حسین لگے گا۔ اسی طرح اعضاء میں توازن آ جائے تو اعضاء خوبصورت بن جاتے ہیں، قد و قامت میں توازن آ جائے تو بندہ حسین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی عادتوں میں، انسان کے شب و روز میں توازن آ جائے تو بندے کا خلق حسین ہو جاتا ہے اور اسے خلق عظیم کہتے ہیں۔ بندے کا خلق حسین ہو جاتا ہے اور اسے خلق عظیم کہتے ہیں۔ اور ایک بات سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں اس کو کہ جس شے میں جتنا توازن آتا چلا جائے گا، جتنا بیلنس آتا چلا جائے گا، وہ شے اتنی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ اسلام، ایمان، احسان، اس کو جس اینگل سے دیکھیں، ہر طرف سے اسلام، ایمان اور احسان میں رحمت مصطفیٰ دلوں میں بستی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی ایک جگہ میں بھی طبیعت کی سختی نہیں، انتہا پسندی نہیں، شدت پسندی نہیں، دہشت گردی، کسی ایک حرف میں، کسی ایک لفظ میں گنجائش نہیں۔ چونکہ جیسے ازل سے ابد تک اسلام، ایمان، احسان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سالہ ایک تسلسل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے احسان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ 4222 نمبر، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی اکون محسن، یا رسول اللہ یہ بتائیں میرے ایمان میں خوبصورتی کب آئے گی، میں احسان والا کب بنوں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال جیرانک، فرمایا جب تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہنے لگ جائے کہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے، تیرے پڑوسی کے کہے پر عرش والا رب یہ فیصلہ کر دے گا انت محسن، تو احسان والا ہے۔ تیرے پڑوسی کے کہے پر، پڑوسی کے صرف اتنا کہے پر مولا میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے، عرش والا رب یہ فیصلہ کر دے گا کہ انت محسن، تو احسان والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی ہر وقت جھولی اٹھا کر یہی کہتا رہے مولا موت تو سب کو آتی ہے، مولا مرتے تو سب ہی ہیں، مولا اس بدبخت کو موت کب آئے گی، اس سے میری جان محفوظ نہیں، میرا مال محفوظ نہیں، میری عزت محفوظ نہیں، فرمایا اگر تیرا پڑوسی تیرے بارے میں اتنی بات کہہ دے، عرش والا رب اس تیرے پڑوسی کے کہے پر یہ فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا بے شک تو نے داڑھی رکھی ہو، ہر سال عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، فرمایا مگر تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ نہیں، وہ تیرے بارے میں یہ کہہ دے کہ سب سے خونخوار بھیڑیا یہ ہے، اللہ رب العزت تیری نمازوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تیرے حج کو نہیں دیکھے گا، تیری داڑھی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تیرے پڑوسی کے کہے پر اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام نہ ہو، جس شخص کے عقیدے میں لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام نہ ہو، جس شخص کی روحانی کیفیات میں امن کا درس نہ ہو، فرمایا اس کو مومن تو دور کی بات مسلم کہلانے کا بھی حق نہیں۔ اور یہ ہے ایمان، احسان اور اسلام۔ کل دین اسلام کے معاملات ان تین درجوں سے باہر نہیں جاتے، ان تین درجوں کے گرد گھومتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے، اور احسان خوبصورتی کا نام ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے اسلام، ایمان اور احسان، ہم نے ڈیفائن کیا، اور اب ہم اس کی حدود کو دیکھتے ہیں، اس کی حد کیا ہے۔ جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی حدیں معلوم شروع ہو جاتی ہیں، ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس بندے نے یہ کلمات کہہ دیے اس کی عزت، اس کی مال، اس کے جان کو اسلام نے تحفظ فراہم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جس رب کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی تعریف یہ ہے ان اللہ رفیق، فرمایا وہ رب بڑا نرم ہے، بہت نرم ہے۔ فرمایا یحب الرفق، وہ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اور یعطی علی الرفق، فرمایا میرا رب نرم طبیعت رکھنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ اور کسی عمل پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا نرم طبیعت رکھنے والے شخص کو عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کو دیکھتے، جب کبھی نظر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑتی، فرمایا رات ہو، دن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم مچلتا نظر آتا۔ ہم غم لے کے جاتے، روتے ہوئے جاتے، جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے، فرمایا ہم بھی تبسم کرنے لگتے، ہمارے چہرے بھی کھل اٹھتے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے تو ہم جتنے دکھوں میں ہوتے ہم سارے دکھ بھول جاتے، بس آقا کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا پڑتے۔ تو بات کر رہے تھے اللہ خود بھی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو اجر اللہ نرم طبیعت رکھنے والے کو عطا کرتا ہے کسی عمل پر اتنا اجر عطا نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4801، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک اجھٹ اور دوسرا بد خلق، جس کو تمیز نہیں ہے کہ بڑے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بزرگ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جس کو یہ تمیز نہیں کہ چھوٹے کے سر پر دستے شفقت کیسے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ دو لوگ یہ کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے، یہ ہے امن، سلامتی۔ اور پھر دیکھیے سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بندے کو غصہ آ جاتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ہر وقت بندہ مسکراتا نہیں رہتا، ہر کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو کبھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے، اور بسا اوقات جو با موقع غصہ ہوتا ہے وہ برادری کو ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجلس لگی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کا مجمع ہوتا، جمع غفیر ہوتا، آقا تشریف فرما ہوتے، صحابہ اپنے مسائل حل کرواتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے، زندگی گزارنے کے طریقے پوچھتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رہنمائی فرماتے۔ صحابی وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اب اس شخص نے کچھ دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں اس پر عمل کروں گا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمایا۔ آقا نے فرمایا لا تغضب، فرمایا غصے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اس نے پھر کچھ دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس پر بھی عمل کروں گا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمایا۔ آقا نے فرمایا لا تغضب، غصے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ 3 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ ہے ایمان، احسان، تربیت کی جا رہی ہے۔ فرمایا غصے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اب حضور نے فرمایا اہل الجنت ثلاثہ، مسلم شریف کی حدیث،
حدیث نمبر 2865، حضور نے فرمایا 3 لوگ جنتی ہیں، فرمایا ان کی ضمانت محمد عربی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ علامتیں بیان فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذو سلطان، پہلا شخص ذو سلطان مقسط متصدق موفق، فرمایا وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ حاکم جو اپنے ملک میں لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھتا ہے، توجہ دیتا ہے، فرمایا میں ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حاکم جنت میں جائے گا۔ دوسرا شخص فرمایا رجل رحیم، وہ شخص جو ہر کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ رکھتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، تعلق اچھا رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ تبسم سے ملتا ہے، کبھی ماتھے پر بل نہیں لاتا۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہہ کے جا رہا ہوں، وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اب تیسرا قابل توجہ اور آج کی معاشرت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رقیق القلب لکل ذی قربا، فرمایا اور نرم دل رکھنے والا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ آقا نے لفظ رشتہ کا استعمال کیا، لکل ذی قربا، فرمایا یہ بات بات پہ طلاقیں دینے والے، یہ بات بات پہ رشتہ توڑنے والے، مامے ناراض، پھپھیاں ناراض، چاچے ناراض، تائیں ناراض، خالائیں ناراض، اور صاحب جی کو بڑا مان ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑی وضاقتہ پہ مان ہے، میں بڑا حاجی ہوں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر بھی غور کرو، آقا نے فرمایا لکل ذی قربا، وضاقتہ نہیں، فرمایا ساری برادری ناراض۔ آقا نے فرمایا رقیق القلب لکل ذی قربا، فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بچھ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جھک جاتا ہے، فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اب اس ایمان جو شخص اپنے رشتہ داروں سے پھر بھی ناراضگی رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، فرمایا اس کا ایمان اور اسلام کہاں رکھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رمضان المبارک ہمیں عمل کے سانچے میں ڈھالنے آتا ہے، ہمیں سکھانے آتا ہے کہ کیسے مل جل کر رہنا ہے۔ جس نے یہ پیغام سنا اور سننے کے بعد دلوں سے ناراضگیاں نکال دی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کسی نے اس کے بعد ادھر نہیں آنا، ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی خلشیں، یہ سب دلوں سے نکال دے اور ہر اس بندے کے ساتھ سینے سے سینہ ملا لیں جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے حقوق ادا کرنے کا کہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو میرا دل کرتا کہ میں لمبی لمبی قرات کروں، میں لمبی لمبی صورتیں پڑھوں۔ آقا فرماتے ہیں میں لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کے لیے نماز کی نیت کر لیتا اور پھر پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی، اور جب بچوں کے رونے کی آواز آتی آقا فرماتے ہیں میرے دل میں یہ گزرتا، کہتا کہ بچے کے رونے کی آواز اس کی ماں کے دل پر کیا اثر مرتب کر رہی ہوگی، اس کی مامتا تڑپ رہی ہوگی۔ آقا فرماتے میں نماز مختصر کر دیتا۔ ارے جس اسلام میں لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لیے نمازیں مختصر کرنے کا حکم ہے، بتاؤ اس اسلام میں کب انتہا پسندی کی گنجائش ہے، کب دہشت گردی کی گنجائش ہے؟ وہ قطعاً اسلام ایسی چیزوں کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کیا کہ اگر لوگ لمبی عبادت سے اذیت میں آ رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو مختصر کر دو۔ اب کوئی یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو اپنوں کے لیے ہے۔ اب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے کسی چوک کے اندر حال احوال پوچھنے گئے۔ بخاری شریف کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1250، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ جب کوئی جنازہ آئے تو کھڑے ہو جایا کرو۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعظیماً تکریماً کھڑے ہو گئے. اب صحابی ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, یہ جنازہ یہودی کا ہے, آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ کہے وہ دل کی تختی پر لکھ لینے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تربیت فرما دی, فرمایا وہ شخص یہودی تھا, کیا مسلمان نہیں تھا؟ ہائے 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 ہائے, فرمایا کیا مسلمان نہیں تھا؟ اس سے بڑھ کر کیا امن, کیا سلامتی ہو کہ غیر مسلم کے مرنے کے بعد بھی اس کو سلامتی کے لیے تکریم دی جا رہی ہے, عزت دی جا رہی ہے. اسلام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, ایمان, اسلام اور احسان, یہ تین چیزیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو یقیناً جب ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کا, جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر ان کو استعمال کریں گے, ہم بڑوں کا ادب کریں گے, ہماری زبان سے محفوظ رہیں گے لوگ, ہمارے ہاتھوں کی اذیت سے محفوظ رہیں گے, جب لوگ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کہیں گے کہ اچھا ہے, پھر یقیناً ہم اس پیارے آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے. اپنے دلوں کے اندر, اپنی زندگیوں کے اندر عشق مصطفیٰ لاؤ, تعلیمات مصطفیٰ لاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.